بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ آج ہم امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی سبق نمبر 50 میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ گزشتہ سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت و وفات جانی۔ آپ کے استاد ابو علی الجبائی تھے جو آپ کی ستیلے والد بھی ہیں، انہیں ہم نے دیکھا، اور آپ کے مراحل اعتقاد کے پہلے آپ اپنے استاد کے مذہب یعنی مذہب اعتزال پر تھے، اور 40 سال کی عمر میں آپ اہل سنہ والجماعہ کے مناظر اور متکلم بنے۔ امام اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی کلامی خدمات کے مکتب اشعریہ آپ کی طرف ہی منسوب ہے۔ آج کے سبق کے مندرجات کچھ یوں ہیں کہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت اور وفات کیا ہے، آپ کی کلامی خدمات اور آپ کی علمی تصنیفات کون کون سی ہیں۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے سوالات کی طرف۔ پہلے ہم امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کا نام و نسب جانتے ہیں۔ امام ماتوریدی کا نام محمد، والد صاحب کا نام بھی محمد، پردادا کا نام محمود، اور آپ کی کنیت ابو منصور تھی اور آپ اسی کنیت سے مشہور ہوئے۔ آپ کی نسبت ماتوریدی اور سمرقندی بتائی جاتی ہے، چونکہ سمرقند یہ شہر ہے اور آپ اس شہر سے نسبت رکھتے ہیں، لہذا آپ کو سمرقندی کہا جاتا ہے، اور ماتوریدی اس بستی کی طرف آپ کی نسبت کی جاتی ہے جہاں آپ کی پیدائش ہوئی۔ بعض اہل علم مثلا علامہ بیاضی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب مشہور صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچایا ہے، مگر دیگر کسی اور معتبر اور قدیم ماخذ سے اس قول کی تائید نہیں ہوتی۔ البتہ امام اشعری حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کے خانوادے سے ہیں اور آپ کی آل اولاد ذریت نسل سے ہیں، اس پر علماء کے اقوال موجود ہیں۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت اور وفات کیا ہے؟ محاضرات فی العقیدۃ والکلام وصفات الباری تعالی میں علامہ سجاد الحجابی صاحب لکھتے ہیں کہ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ امام اشعری رحمہ اللہ کی حیات ہی میں ما وراء النہر میں پیدا ہوئے اور آپ کو مختلف القابات سے نوازا گیا۔ امام ابو منصور ماتوریدی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دو واسطوں سے شاگرد بھی ہیں۔ ہم وہ سند بھی دیکھیں گے جو سند متصل امام ابو حنیفہ اور امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہے۔ امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ ولادت سے متعلق علماء مؤرخین خاموش ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ما وراء النہر کے علماء کے حالات اس طرح محفوظ نہیں ہیں جیسے عراق، شام اور مصر کے علماء کے حالات زندگی محفوظ ہیں۔ امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ جو عقائد نصفیہ کے ماتن ہیں، آپ نے علماء سمرقند پر ایک کتاب لکھی، القند فی ذکر علماء سمرقند۔ اس کتاب میں بھی علامہ نے حالات نقل کیے ہیں، لیکن امام ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی ہمیں مفصل نہیں ملتے کہ چہ جائے ہم ان کی تاریخ ولادت کو طے کر سکیں اور متعین کر سکیں۔ البتہ علماء کرام نے امام ابو منصور ماتوریدی کی ولادت سے متعلق ایک اندازہ اور تخمینہ لگایا ہے، اور وہ تخمینہ یہ ہے کہ امام ابو منصور ماتوریدی کے استاد ہیں محمد بن مقاتل۔ محمد بن مقاتل کا سن وفات 248 ہجری ہے، یہاں پر 2 ہے، یہ غلطی سے 3 لکھا گیا ہے۔ 248 ہجری محمد بن مقاتل کا سن وفات ہے، اور امام ابو منصور ماتوریدی آپ کے شاگرد بھی ہیں۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ امام ابو منصور ماتوریدی نے اپنے استاد محترم محمد بن مقاتل سے آپ کے سن وفات میں یعنی آخری سال استفادہ کیا، 248 ہجری میں ہی استفادہ کیا، تو کم از کم 248 ہجری میں امام ابو منصور ماتوریدی کو 10 سال کا تو ہونا چاہیے کہ آپ اپنے استاد سے استفادہ کر سکیں۔ تو ہم 248 سے جب 10 سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو آپ کی تاریخ پیدائش 238 ہجری بنتی ہے۔ یہ ایک تخمینہ علماء کرام نے لگایا ہے جس سے ہم 238 ہجری کے قول اختیار کر سکتے ہیں۔ امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ کی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سند متصل کیا ہے؟ امام ماتوریدی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے عقائد سے متعلق جو رسائل ہیں، الفقہ الابسطات، رسالہ الی عثمان البتی العالم والمتعلم، تو ان کتابوں کو امام ماتوریدی نے اپنے شیخ ابو نصر احمد بن عباس العیاضی، شیخ احمد بن اسحاق الجوزجانی اور شیخ نصیر بن یحییٰ البلخی جو آپ کے اساتذہ ہیں،
ان اساتذہ سے امام ابو حنیفہ کی کتابوں کو روایت کیا ہے، اور یہ تینوں بزرگ ان کتابوں کو اپنے استاد ابو سلیمان الجوزجانی سے روایت کرتے ہیں، اور شیخ ابو سلیمان الجوزجانی اپنے استاد محمد بن حسن الشیبانی سے، اور محمد بن حسن الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد ہیں، مشہور امام ہیں فقہ حنفی کے، آپ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ان کتابوں کو روایت کرتے ہیں۔ امام ماتریدی کی خدمات اور تصنیفات۔ امام ابو منصور ماتریدی ماوراء النہر میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، جس میں بر صغیر، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ سارے ممالک آتے ہیں۔ یہاں آپ اہل سنت کی قیادت فرما رہے تھے اور آپ کمال شہرت کو پہنچے ہیں۔ علماء کرام نے آپ کو مختلف القابات سے بھی نوازا ہے۔ امام ماتریدی رحمہ اللہ نے ائمہ متبوعین کے ہی عقائد کو، جو منقول اور مأثور عقائد تھے، انہیں عصری تعبیر دے کر کتابی شکل میں ڈھال دیا۔ آپ کی تصنیفات میں ہمیں ایک کتاب التوحید ملتی ہے جو اصل میں سلف صالحین کی کتابوں کا ہی نچوڑ ہے، اور امام ابو منصور ماتریدی اپنے وقت میں مایہ ناز تصانیف لکھتے رہے ہیں، جن میں ہمیں کتاب الاصول، کتاب المقالات اور معتزلہ پر رد کیا آپ نے، رد الاصول الخمسہ لکھ کر، رد اوائل الادلۃ للکعبی لکھ کر بھی آپ نے معتزلہ پر رد کیا، جبکہ رد کتاب الامامہ لکھ کر آپ نے اہل تشیع پر رد کیا۔ اصول فقہ میں بھی آپ کی کتاب ہے مأخذ الشرائع۔ عجیب بات یہ ہے کہ امام اشعری اور امام ابو منصور ماتریدی دونوں ہم عصر تھے۔ امام اشعری بغداد میں اپنی خدمات انجام دے رہے تھے، جبکہ امام ابو منصور ماتریدی ماوراء النہر میں اپنے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ان دونوں بزرگوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی ان دونوں بزرگوں کے درمیان کوئی حقیقی اور معنوی اختلاف ہمیں ملتا ہے۔ دونوں اہل سنت کے ترجمان ہیں، اہل سنت کے متکلم ہیں، اہل سنت کے مناظر ہیں، اور ان دونوں حضرات نے اہل سنت کے عقائد کو پروان چڑھانے میں، ان کی ترویج میں، ان کے فروغ میں اپنا کردار ادا کیا۔ مکتب اشعریہ کے بانی امام اشعری اور مکتب ماتریدیہ کے بانی امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہما قرار دیے جاتے ہیں۔ امام ماتریدی کے اساتذہ کرام کون تھے؟ ہم چند اساتذہ کرام کو ان کے حالات زندگی سے جانیں گے۔ امام محمد بن مقاتل الرازی یہ امام ماتریدی کے استاد ہیں، جن پر علامہ عبدالحی لکھنوی نے الفوائد البہیہ فی تراجم الحنفیہ میں لکھا ہے۔ اور امام محمد بن مقاتل الرازی فقہ میں، حدیث میں اور دیگر علوم اسلامیہ میں مہارت رکھتے تھے۔ علم حدیث میں آپ امام وکیع بن جراح اور ان کے طبقے کے دیگر اہل علم سے استفادہ کرتے رہے۔ علامہ کمال پاشا نے آپ کے حالات لکھے ہیں، اور اس میں یہ صراحت کی ہے کہ امام ابو حنیفہ کے عقائد میں جو شاگرد اور ان کا سلسلہ چلا ہے، تو یہ اس میں چوتھے طبقے میں شمار ہوتے ہیں، یعنی محمد بن مقاتل الرازی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے چوتھے طبقے میں شمار کیے جاتے ہیں، اور آپ رے کے مقام پر قضا کے منصب پر بھی فائز رہے ہیں۔ آپ کی وفات سے متعلق دو قول ہیں، ایک 242 اور ایک 248 ہجری کا، جو ابھی ہم نے دیکھا کہ 248 ہجری محمد بن مقاتل الرازی کا سن وفات ہے، اور آپ کے شاگرد امام ابو منصور ماتریدی ہیں۔ لہذا اگر ہم 10 سال پیچھے جائیں تو 238 ہجری امام ابو منصور ماتریدی کا سن ولادت بنتا ہے۔ آپ کے دوسرے استاد ہیں امام ابو نصر احمد العیاضی۔ امام ماتریدی کو اپنے ان استاد صاحب سے خصوصی تعلق اور شغف رہا ہے۔ امام ابو نصر احمد عیاضی کو طبقات حنفیہ میں بھی امام ماتریدی کا استاد نقل کیا گیا ہے۔ آپ کا شجر نسب مشہور صحابی سعد بن عبادہ الانصاری رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے، یعنی آپ سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے خاندان میں سے تھے۔ آپ مجاہد تھے، اور جہادی زندگی اور جہادی کارنامے بھی آپ کے ہمیں ملتے ہیں۔ آپ بے دریغ جہاد میں شریک ہوتے، اور راہ جہاد میں ہی آپ احمد بن اسد بن سامان کے عہد ولایت میں ایک معرکے میں لڑتے ہوئے جام شہادت نوش فرما گئے۔ امام ماتریدی کے تیسرے استاد ہیں ابو بکر احمد بن اسحاق الجوزجانی۔ علامہ عبدالحی لکھنوی اور علامہ تمیمی علامہ زبیدی نے ان کو امام ماتریدی کا استاد نقل کیا ہے۔ آپ ایک نامور عالم، اصول و فروع دونوں میں مہارت رکھتے تھے، یعنی عقیدہ اور فقہ دونوں میں آپ کی مہارت تھی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے نامور شاگردوں میں آپ کا نام ہمیں ملتا ہے۔ امام ماتریدی کے چوتھے استاد ہیں نصیر بن یحییٰ البلخی، جنہیں اتحاف السادۃ المتقین فی شرح احیاء علوم الدین میں
علامہ زبیدی نے انہیں امام ماتریدی کے اساتذہ میں ذکر کیا ہے۔ آپ فقہ حنفی اور علم کلام میں دسترس رکھتے تھے۔ امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں کی اگر ہم بات کریں تو ہمیں ابو القاسم السمرقندی کا نام ملتا ہے، جو علم فقہ اور علم کلام میں امام ماتریدی سے کسب فیض کرتے رہے ہیں، اور بلخ کے مشائخ سے انہوں نے علم تصوف حاصل کیا، اور اس میں اس قدر ترقی ہوئی کہ انہیں الحکیم کا لقب ملا۔ سمرقند کے قاضی بھی مقرر ہوئے ہیں اور اچھی سیرت و کردار کے مالک رہے ہیں۔ دوسرے شاگرد آپ کے ابو محمد عبد الکریم بن موسیٰ البزدوی ہیں، جو دو مشہور شخصیات ابو العسر البزدوی اور ابو الیسر البزدوی کے دادا ہیں، یعنی یہ پورا خاندان ہی علمی گھرانہ ہے۔ اور عبد الکریم بن موسیٰ البزدوی 390 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ امام ماتریدی کے تلامذہ میں تیسرے تلمیذ ہمیں شیخ علی الرستغنی ملتے ہیں، اور سیرت نگاروں نے آپ کو امام ماتریدی کے جلیل القدر تلامذہ میں بتلایا ہے۔ یادگار کتابوں میں ارشاد المہتدی اور الزوائد والفوائد فی انواع العلوم کے نام ہمیں ملتے ہیں۔ خلاصہ درس، امام ماتریدی کی تاریخ ولادت 238 جبکہ وفات 348 ہجری بتائی جاتی ہے۔ آپ مکتب ماتریدیہ کے بانی شمار کیے جاتے ہیں۔ آپ متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، اور آپ کی معینات کتاب تأویلات اہل سنہ جو قرآن کریم کی تفسیر ہے، ہمیں یہ کتاب ملتی ہے۔ آئندہ درس کے مندرجات ہم امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی کو پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔